بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا تعداد لا محدود درود حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ناظرین، محض کچھ دیکھ کر یا محض کچھ سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بڑا ہی خوبصورت واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ سلطان مراد بادشاہ، یہ ایک وقت کا بادشاہ تھا، تو آپ کی عادت تھی کہ وہ اکثر بھیس بدل کر لوگوں میں جایا کرتے تھے، لوگوں کا حال معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، وہ اپنے سیکیورٹی انچارج کے ساتھ بھیس بدل کر باہر کا جو ہے نا وہ دورہ کرنا شروع ہو گئے۔ شہر کے کنارے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کنارے کے پاس ہی ایک شخص ہے جو وہاں پر گرا پڑا ہے اور لوگ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ تو وہ جب گئے اس کے پاس، وہ جو شخص گرا ہوا ہے اس کو اٹھایا تو چیک کرنے پر معلوم یہ ہوا کہ یہ بندہ فوت ہو چکا ہے۔ اب اس نے لوگوں کو بلایا، لوگوں کو روکا اور ان سے کہا کہ آپ پاس سے گزر رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ شخص گرا ہوا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ بڑا گناہ گار ہے، یہ بڑا غلط بندہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جتنا مرضی گناہ گار ہے پر امت محمدیہ میں سے تو ہے نا، اٹھاؤ اور اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ اب ایسے ہی وہ لوگوں نے مل جل کر اس جو گرا ہوا بندہ تو اس شخص کو اٹھایا اور اس کے گھر میں چھوڑ کر وہ لوگ واپس آ گئے، اور وہ جو شخص تھا اس کی بیوی رونا شروع ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ اللہ کا سچا ولی تھا۔ مراد بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی، وہ اور ان کا سیکیورٹی انچارج وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، لوگ اس کو بڑا گناہ گار کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی تھا۔ تو اس کی بیوی نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو بھی کماتا تھا نا رزق حلال، تو یہ شراب خانے کے اندر جاتا تھا، جتنی کو وہاں سے شراب خرید سکتا تھا، خریدنے کے بعد گھر میں آتا تھا اور اس شراب کو گٹر کے اندر پھینک دیتا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ الحمدللہ آج میں نے کچھ لوگوں کو شرابی ہوتے بچا لیا۔ پھر یہ بری عورتوں کے پاس جاتا تھا، عورتوں کو ایک رات کی اجرت دیتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ آج دروازہ بند کر لو، آج تمہارے کمرے میں کوئی نہیں آئے گا۔ پھر گھر آتا تھا اور شکر ادا کرتا تھا۔ یہ شکر ادا کرتے ہوئے یہ لفظ دہراتا تھا کہ آج میں نے نوجوانوں کو اور ان عورتوں کو گناہوں سے بچا لیا ہے۔ تو میں اکثر اپنے شوہر سے کہا کرتی تھی کہ لوگ تم کو ان جگہوں سے آتے جاتے دیکھتے ہیں، لوگ تم کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جب تم فوت ہو جاؤ گے نا تو آپ کا نہ کوئی غسل دینے والا ہوگا، نہ کوئی جنازہ پڑھانے والا ہوگا۔ تو میرا یہ جو شوہر تھا یہ اکثر مسکرا دیا کرتا تھا اور مسکرا کر کہا کرتا تھا کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو، جب میں فوت ہو جاؤں گا نا تو دیکھنا میرے جنازے کے اندر وقت کا بادشاہ آئے گا، میرے جنازے کے اندر اولیاء بھی آئیں گے، میرے جنازے کے اندر علماء کرام بھی آئیں گے، میرے جنازے کے اندر حفاظ بھی آئیں گے، میرے جنازے کے اندر قراء لوگ بھی آئیں گے۔ تو جب یہ بات مراد بادشاہ نے سنی تو فوراً اپنا بھیس بدلا اور ریل بھیس کے اندر آئے اور کہنے لگے کہ اس نے جو جملے بولے تھے آج وہ سچ ہو گئے اس کے سامنے، بلکہ آپ کے سامنے میں وقت کا بادشاہ کھڑا ہوں، تو جس طرح اس کی خواہش تھی ویسے ہی ہوگا۔ پھر ان کے جنازے نے بتایا کہ اگلے دن جب جنازہ ہوا تو جنازے میں مراد بادشاہ وہ بھی ساتھ تھا، غسل ان لوگوں نے دیا۔ پھر جنازے کے اندر اولیاء کرام بھی تھے، علماء کرام بھی تھے اور بادشاہ لوگ بھی تھے۔ تو اس میں سے انہوں نے بڑا ایک پیارا سبق دیا ہے کہ ہم اکثر کسی کو دیکھ کر نا فوراً فیصلہ کر دیتے کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ کیسا ہے۔